بیٹھ جائیں جناب خالی ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو آخر الزمان پیغمبر عطا فرمایا، اس پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء کی صفات کے ساتھ نوازا اور نبی علیہ السلام کے دل میں اس امت کی محبت ڈالی. ہمیں وہ پیغمبر اللہ نے عطا فرمایا کہ جو اپنے ہر امتی کا ہمدرد، جس کے دل کے اندر ہر امتی کی محبت تھی، جو ہر امتی کے لیے شفیق، ماں باپ سے بھی زیادہ مربی تھا، مشرف تھا. جس پیغمبر نے اس دنیا میں آ کر اسی امت کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں برداشت کی، اسی امت نے اس نبی علیہ السلام کو پریشان کیا. یہی امت ہے کہ جس امت نے اس عظیم پیغمبر کو تکلیفیں پہنچائیں اور جیسے سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے نبیوں کی، سارے انبیاء کی تکلیف ایک طرف، اور جتنا محمد کو ستایا ہے ان انبیاء کی ساری تکلیفیں میں محمد کی تکلیف تک نہیں پہنچ سکتی. ہر طرح سے اس امت نے اس عظیم پیغمبر کو ستایا ہے، دکھ پہنچایا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو بے شمار صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جن میں سے ایک اعلیٰ صفت نبی علیہ السلام کی یہ بھی تھی کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، کہ آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کے اندر یہ پائی جانے والی خوبی کی تعریف دشمن بھی کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے اپنے اس اخلاق کے ذریعے سے، یہ اخلاقی تلوار ایک آئینی تلوار ہے اور ایک اخلاقی تلوار ہے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا جا سکتا ہے. آج میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پل رہے ہیں، مسلمان ہی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، مسلمان کے ساتھ ہم عبادت میں شریک ہوتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو رب العالمین کا کرم ہے یہ وہ پیغمبر علیہ السلام
والسلام کے اعلیٰ اخلاق کا صدقہ ہے۔ اگر تکلیفوں کو دیکھا جائے اور عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدردی کو دیکھا جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جگر عطا فرمایا۔ یہ فضائل اعمال کے اندر روزانہ ہم اپنے معمولات میں جب حدیث پڑھی جاتی ہے، فضائل پڑھے جاتے ہیں تو اس میں سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف پہنچے، وہاں جا کے جن لوگوں سے یہ امید تھی کہ یہ ہماری بات کو قبول کریں گے ان کے ساتھ بات، جن کو سمجھدار سمجھا گیا، اب انہوں نے بےروحی کی ہے اور اس بےروحی کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور اسی ہی کے ساتھ ساتھ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے ہی وفاش نوجوانوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ حشر کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اذیت پہنچی اور آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، وہ سامنے ہے کہ جبرائیل آتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو لے آ کر اس ہستی والوں کو سفارشی سے بٹا دیا جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر دیا ہے، رحمت بنا کر دیا ہے، اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں نہیں پتا کہ میرا مقام کیا ہے، میرے مقام سے بہتر ہے، اس لیے یہ میرے ساتھ سارا معاملہ ہوا۔ تو نبی علیہ السلام والسلام نے اس موقع پر بھی امت کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، اور سننے میں آتا ہے کہ اس طائف کے اندر یعنی دینی ادارے چل رہے ہیں اور اچھے اچھے علماء ہیں اور دین کا کام ہو رہا ہے، یہ اس وقت نبی علیہ السلام والسلام کا صبر ہے، آپ کا تحمل ہے، آپ نے ان کو رکاوٹ کا جو مظاہرہ کیا اور نبی پاک علیہ السلام والسلام کو اخلاق کا جو مظاہرہ کیا، اور آج ان کی نسل دین سے روشناس اللہ کا دین سکھا ہوا ہے۔ کئی ایسے واقعات سیرت کے اندر بڑے بڑے ہیں، سیرت کی کتاب میں، کہ نبی علیہ السلام والسلام نے ہر کا اپنے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بنی کے قبیلے کے کچھ لوگ ہیں اور وہ اپنے مویشیوں کے وہ گرفتار ہوئے، نبی علیہ السلام والسلام نے ان کے روایت کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ سامنے ایک جوان بچی کھڑی ہے اور وہ سر سے ننگی ہے، بہنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اٹھائی اور بتایا کہ اس سے سر پڑا۔ کئی بار نے کہا یہ تو مشرکہ ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی۔
کسی ایک شخص کا مسلمان ہو جانا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ہمدردی ہے نبی علیہ السلام کی، اور اسلام لایا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرے سامنے نہ آئے کہ تجھے دیکھ کر میرے چہرے کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد یہ سہولیات دی گئی کہ ہم سے بچایا اور جنت میں چلا جائے۔ کتنا محبوب نبی اللہ تعالیٰ نے، کتنا ہمدرد نبی، کتنا شفیق نبی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا عطا فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، اتنا عظیم نبی جس کی ناموس سے آج بڑے ہو رہے ہیں، کبھی کون بدبخت ہوتا ہے اور لوگوں کو تلوار کر بیٹھتا ہے، پھر اپنے منزل کی جان تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ کسی ملک کو دیکھو جو اپنی مظلوم کے اندر پیشاب کرنے والے ہیں، وہ پیشاب کرنے کا طریقہ دیا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حرمت پہ بات کر رہے ہیں۔ کبھی ایک لوگ صحابہ غصہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہونے شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس قرآن کی جو حرمت ہوتی ہے، کبھی مسلمان کے ساتھ استہزاء ہے، کبھی اسلام کے ساتھ جو ہے مسلمان کو اسلام کے اوپر جو ہے پیچھے بچا جاتا ہے۔ نہ جانے کس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور جو مسلمان بھی اگر پڑھنے بچے کو گناہ ہے، کچھ ساری اعمال اس کی نظر نہیں آتے، لیکن جب اس قسم کی خوفناک خبر کو سنتا ہے، نبی علیہ السلام کی جب توہین ہوتی ہے، آپ کے خاطر بنائے جاتے ہیں، اور عرض کر رہا ہوں کہ قبر درجے کا کمزور مسلمان بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل بھی بھٹکتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اس سے جب مسئلہ ہوا تو ایک عالم میں میں رات کو سوتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، اور بار بار اس کو سوتا ہے تو یا اللہ کس معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، میری نیند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، میں بار بار سوتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منصور ہے؟ انہوں نے کون سی زیادتی کے ساتھ کی ہے؟ صحابہ نے ان کے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے کہ آپ اس زمانے کے اندر آ کر پھر سے کرنا شروع ہو جاتے ہو اور ان کو اپنے اعتراض کے اندر کرنا شروع کر دیتے ہو؟ یہ سارے جتنے بھی دنیا میں بدبخت ہیں، تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، نہ لوگوں سے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کچھ ہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ان سے پہلے نہیں ہے، نہ آئندہ اس سے ہم سے دعا ہو گیا۔ ہم